NBA کے بینرز ہٹا دیے گئے ہیں اور چینی اسپانسرز نے NBA کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر دیے ہیں۔ یہ تنازع سوشل میڈیا سے اس وقت شروع ہوا جب NBA کی ٹیم ہیوسٹن راکٹس کے جنرل مینیجر نے ہانگ کانگ میں جمہوریت کے حق میں جاری مہم کی حمایت کا اظہار کیا۔ ہیوسٹن راکٹس نے صورتحال سنبھالنے کی کوشش کی۔ دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہونے کے باعث چین بہت بڑی اقتصادی قوت ہے اور کمپنیز کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ کہاں کس حد تک رہنا چاہتی ہیں۔ راکٹس کے جنرل مینیجر نے سوشل میڈیا پر یہ کہہ کر معافی مانگی کہ ان کے ٹویٹ کا مقصد چین میں NBA فینس کا دل دکھانا نہیں تھا۔ دوسری جانب NBA نے جنرل مینیجر کی آزادی رائے کے حق کی حمایت کی۔ NBA کی اقدار ہمیشہ سے آزادی اظہار کی حمایت کرتی آئی ہیں، تو اس کیس میں اظہار رائے کا وہی حق ہمارا حصہ ہونے کے ناطے ہیوسٹن راکٹس کے جنرل مینیجر ڈیرن مورے کو بھی حاصل ہے۔ باوجود اس کے NBA اور ہالی ووڈ توازن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ کے خیال میں اپنی فلمز میں چین کو مثبت رنگ میں پیش کرنے کی غرض سے ہالی ووڈ موضوعات کے انتخاب میں اور کچھ ٹاپکس سے اجتناب کرنے میں محتاط رہا ہے۔ سب سے واضح ہمیشہ سے 3 موضوعات یعنی تبت، تائیوان 1979 کا تیانمن اسکوائر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی چیز جو چین کی حاکمیت سے متعلق معاملات کے بارے میں ہو وہ چین کے مرکزی مفادات میں دیکھی جاتی ہے، جیسے ساؤتھ چائنا سی حاکمیت کا معاملہ ہے۔ لیکن اب زیادہ لوگوں کا کہنا ہے کہ چین وسعت حاصل کر رہا ہے اور جو چین پسند نہیں کرتا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً آپ اپنے گاہکوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، لیکن چینی خیالات، چین کی حکومت کے نظریات جو وہاں کے لوگ رکھتے ہیں، تو اگر وہ آپ کو بولنے کا طریقہ واضح کرنے لگیں تو یہ پریشانی کا سبب ہے۔ ساؤتھ پارک شو کے بنانے والوں نے اپنا ایک پورا شو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی چین کی خوشنودی کے لیے سیلف سینسرشپ کے لیے وقف کیا۔ کٹ بچوں، اس کے آزاد ملک ہونے کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ دیکھیے، یہ لوگ چین سے یہاں آئے ہیں تاکہ ہمیں اپنے معیار قائم کرنے میں مدد دے سکیں۔ بیجنگ نے اس کے رد عمل میں اس شو کو چین میں بین کر دیا۔ چاہے ساؤتھ پارک ہو یا NBA، چین کا رد عمل غیر ارادی نتائج کا سبب بن رہا ہے۔ اس کی وجہ سے چین کا امیج دنیا بھر میں خراب ہو رہا ہے اور اپنی جانب متوجہ کر رہا ہے۔ زیادہ لوگوں کو ہانگ کانگ کے بارے میں پتہ نہیں اور اس پر اتنی توجہ نہیں دی، لیکن NBA کے ساتھ جڑنے کے بعد یہ اس کا حصہ بن گیا اور اب آپ متوجہ ہوتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ چین داخلی طور پر لوگوں تک پہنچنے والے پیغامات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ ملک سے باہر کہا جا رہا ہے وہ بالآخر اس کے شہریوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔